أشهد أن عليا ولي قرآن میں لکھا ہے میں شیعہ علماء کو کہتا ہوں میں ایسی جنت کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں جس میں مجھے میرے رب کا دیدار نہ ہو. میں نے تو زندگی کاٹی اس میں نے اس جنت کو لے کے کیا کرنا ہے؟ یہ ردی کی ٹوکری میں ان کا عقیدہ پھینکنا چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ دیدار نہیں ہوگا. تو رکو ذرا صبر کرو. بولا دھکا بکی نہیں کرنے کا, آرام سے لینے کا. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے کیا خدا کا دیدار کرنا ممکن ہے. اہل سنت اور اہل تشیع میں اس بارے میں کیا اختلاف پایا جاتا ہے, اس بارے میں ہم جانیں گے آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم جعفر بھائی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر ثاقب بھائی, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو آج ہم اپنی آپ گفتگو ہم کو دیدار الہی کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, آج ہم انہی کی زبان سے سنتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا سا ایک ٹولہ ہے. دیکھیے انسان کی جو عبادات ہے, انسان کی حیات کا مقصد ہے کہ معرفت الہی حاصل کرے, اس کی عبادت کرے, اور عبادت ظاہر ہے ممکن نہیں ہے جب تک اس کی معرفت نہ حاصل کر سکے. تو ایک چھوٹا سا جی ٹولہ جو ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہے سب کو کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کہ جناب کسی نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے, سارے مشرک ہیں, بے دین ہیں, گمراہ ہیں, بدعتی ہیں, ظالم و ذل ہیں, قرآن و حدیث سے صرف ہم نے جی خداوند کریم کو پہچانا ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آیا انہوں نے جس خدا کو پہچانا ہے وہ خدا کیسا ہے. یعنی پوری جی زندگیاں صرف ہو گئیں خدا کی تلاش میں, اور اس کے بعد انہوں نے خدا کو کیسا پایا. تو وہ کہتے ہیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ جس کا دیدار ممکن ہے. اب وہ کس الفاظ میں کہتے جی ہیں, کس انداز میں کہتے ہیں, وہ آج ہم ان کی کتب سے انشاءاللہ دیکھیں گے. تو آپ کائنڈلی سب سے پہلے تو ان کا موقف, آج کل جو بہت زیادہ شرک کے فتوے لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم مواحد ہیں, ہم اہل توحید ہیں, ہم نے توحید کو سمجھ لیا ہے, اور جب توحید کی بات کی جائے تو لوگ منہ چڑھاتے ہیں, تو وہ ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو سوشل میڈیا پر آئے ہوئے ہیں. یعنی علماء تو کتب میں اپنا کام کرتے ہیں, یہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں. تو آج ان کی زبان سے آپ کائنڈلی سنا دیجئے کہ وہ اس عنوان پر کیا گفتگو کرتے ہیں, تو پھر ہم انشاءاللہ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. پوچھیں جنت میں جا کے جو آپ کی سب سے شدت کی خواہش ہے نا, وہ اللہ کا دیدار ہے. اچھا ہاں, یہ سب کیا ہندو جیسی خواہش ہے؟ ماشاءاللہ ہوں. ہے. ہندو نے اپنی خواہش تو پوری کر لی ہے اس دنیا میں بت بنا کے, تو یہ اپنی خواہش ہندوانہ خواہش ہے وہ پوری کریں گے مرنے کے بعد. ماشاءاللہ. سے بڑی, اور وہ ہوگا. جی ہوگا, آپ اس کے قائل ہیں. جی قرآن میں لکھا ہے. میں شیعہ علماء کو کہتا ہوں میں ایسی جنت کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں جس میں مجھے میرے رب کا دیدار نہ ہو. میں ایسی جنت کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں جس میں میں ایسی جنت کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں جس میں مجھے ایسی جنت کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں جس میں مجھے رب کا دیدار نہ ہو. میں نے تو زندگی کاٹی اس میں نے اس جنت کو لے کے. دیکھیں جی سامعین, میرے صاحب کا اخلاق چیک کریں کہ یہ جنت پہ لعنت بھیج رہے ہیں. یعنی کہ ایک اختلافی معاملے پہ, یعنی کہ اگر کسی کا اختلاف ہو جائے کسی چیز پہ تو کہتے ہیں کہ اس جنت پہ لعنت ہے. استغفر اللہ. یہ ان کا اخلاقی لیول ہے. ان کا منہ چیک کریں, ان کا پھاڑ پھاڑ کے گفتگو کرتے ہیں, آنکھیں ان کی باہر آئی ہوئی ہیں, منہ ان کا کھلا ہوا ہے, اور ان کا اخلاقی لیول جو ہے ان کے چہرے سے بھی آشکار ہو رہا ہے کہ ان کے چہرے میں جو ہے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ لانتے اور بکواسات کرتے ہیں اللہ کی شان میں, رسول خدا کی شان میں, اہل بیت کی شان میں. تو یہ ان کی حالت ہو چکی ہے. یعنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ شیعوں نے اس بندے کو بہت زیادہ تنگ کر دیا ہے, تو اس وجہ سے یہ بندہ جو ہے لعنتیں بھیج رہا ہے. یعنی کہ جنت پہ لعنت بھیجنے کا تک نہیں بنتا, بس آپ اختلاف کر سکتے ہیں, اس بات کو آپ احسن انداز میں پیش کر سکتے تھے, لیکن آپ نے پتہ نہیں کیوں ایسا کیا کہ آپ نے جنت پہ لعنت بھیج دی. جو چیز دکھائی دے وہ خدا نہیں ہوتی, لیکن افسوس ہے کہ آپ لوگوں نے خدا کو بدل دیا. آپ نے اپنی توحید جو آپ کی شیطانی توحید ہے, جیسے مفتی ہمدرد صاحب بھی کہتے ہیں, اس کو آپ نے پیش کرتے کرتے اس حد تک چلے گئے کہ آپ نے ایسے مشرکانہ اور کفریہ عقائد کو اپنا لیا ہے جو آپ کھلے عام پیش بھی کر رہے ہیں, اور آپ کو اس کا علم بھی نہیں ہے کہ یہ جاہلانہ عقائد ہیں, یہ کفریہ عقائد ہیں. لیکن افسوس ہے کہ میرا صاحب آپ کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ نہایت جو ہے وہ بازاری ہے. آپ کم از کم اس پہ ورک کریں. آپ کو یہ بات ہم نہیں, یہ بہت سارے بندے جو آپ کے مخالفین ہیں اور ناقدین ہیں وہ کر چکے ہیں, اور وہ بڑے مہذب انداز سے کرتے ہیں کہ آپ کا اخلاق جو ہے اور آپ کا جو گفتگو کا طریقہ ہے یہ بالکل غیر اخلاقی. کیا کرنا ہے
یہ ردی کی ٹوکری میں ان کا عقیدہ پھینکنا چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ دیدار نہیں ہوگا. دوسری طرف یہ آپ کو کہانیاں کراتے ہیں کہ مولا علی اس وقت سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک اللہ کو دیکھ نہ لے. پھر کہتے ہیں نہیں وہ دل کی آنکھوں سے دیکھتے تھے. تو دیکھنا تو ثابت ہو گیا نا بقول تمہارے بھی. یعنی کہ اس بندے کا علمی لیول چیک کریں جوہر بھائی, دیکھنا ثابت ہو گیا. یعنی کہ آنکھوں کی وہاں پہ آنکھ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو دیدار کرتے تھے وہ آنکھوں سے نہیں دل کے نور سے کرتے تھے, دل کی آنکھ سے کرتے تھے. وہ دیدار کا مطلب ہے معرفت پروردگار تھی. یعنی کہ محاوروں کو یہ بندہ جو ہے کس طرح توڑ موڑ کے پیش کر رہا ہے اور کہتا ہے ثابت ہو گیا. اس کو یہ نہیں پتا بندہ کہ جب محاورہ بولا جاتا ہے تو اس کا لفظی معنی نہیں مراد لیا جاتا. جیسے قرآن میں ایک محاورہ استعمال کیا گیا نا کہ جو اس دنیا میں اندھے ہوں گے وہ آخرت میں اندھے اٹھائے جائیں گے. تو یہ بندہ کہے گا بھائی اندھا جو ہے وہ اندھا اٹھایا جائے گا, ثابت ہو گیا نا یہ. تو بندہ پوچھے بھائی خدا کے بندے یہاں پہ عقل کے اندر کی بات ہو رہی ہے, آنکھوں کے اندر کی بات نہیں ہو رہی. لیکن اس بندے کو بندہ کیا سمجھائے, اس بندے کو استدلال تک کرنا نہیں آتا اور یہ غصے میں پتہ نہیں کیا کیا بول رہا ہے. افسوس ہے. یہ تمہاری ٹینشن ہے کہ ان آنکھوں سے یا دل کی آنکھوں سے دیدار الہی نہیں ہے نا, تو سرکار ہم ایسی جنت کے اوپر لعنت بیچتے ہیں, ایسی جنت کے اوپر لعنت بیچتے ہیں, ایسی جنت کے اوپر لعنت بیچتے ہیں. اللہ اکبر. میں تو دعا کرتا ہوں میرا صاحب, اگر آپ اسی طرح کے اخلاق اور اسی طرح کے رویے اور اسی طرح کے عقائد پہ رہے تو اللہ آپ کو اس جنت میں داخل بھی نہیں ہونے دے گا, بلکہ خوشبو بھی نہیں سونگنے دے گا. آپ کی خواہش پوری ہوگی انشاءاللہ اگر آپ نے توبہ نہ کی تو. اگر اللہ کا دیدار نہیں ہے, لو جی کہتا اللہ کا دیدار نہیں ہے تو جنت میں نہیں جانا. جزاک اللہ خیر جی, آپ نے اس پر باشرہ تبصرہ فرما دیا. میں صرف 2 جملے کہوں گا پھر ہم اپنی گفتگو کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. دیکھیں جب اختلافات ہو جاتے ہیں کہ جنت کے اندر جو نعمات پروردگار ہے نا, جو نعمتیں ملیں گی انسان کو, قرآن میں بھی بیان ہوئی ہیں, احادیث متواترہ میں بھی بیان ہوئی, لیکن کسی نعمت کے اس بات کے لیے نہ اللہ نے جنت میں لعنت بھیجی ہے, نہ نبی خاتم نے بھیجی ہے, نہ صحابہ نے بھیجی ہے, اور نہ ہی سلف صالحین جو ہے اہل سنت کے انہوں نے لعنت بھیجی ہے کہ جی میں ایک نعمت کو ثابت کرنے لگا ہوں, اس بات کرنے لگا ہوں, تو لہٰذا میں اس بات اس طرح کروں گا کہ میں پہلے یہ کہوں گا کہ لعنت بھیج دو جنت پر. اللہ یعوذ باللہ. جنت رضائے پروردگار سنا, یعنی ہم جو جنت میں جائیں گے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا, اور ہماری عبادات کا مقصود کیا ہے؟ رضائے پروردگار ہے. رضاعت پروردگار ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے. تو رضاعت پروردگار کا نام, یعنی کہ اگر آپ اس کو مجسم شکل میں دیکھنا چاہیں تو اسے جنت کہا جاتا ہے. اس کی طلب کی جاتی ہے, اس کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں, اس کے لیے محنتیں کی جاتی ہیں, اس پر لعنتیں نہیں بھیجی جاتی ہیں. باقی رہ گیا صفات پہ اختلاف, کچھ خصوصیات میں اختلاف. سر وہ مسلمانوں میں توحید کی صفات پہ بھی اختلاف ہے, نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات پہ بھی اختلاف ہے, خود اہل سنت کے اندر بھی اختلاف ہے کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں خصوصیت تھی اور دوسرا فرقہ کہتا ہے یہ خصوصیت نہیں تھی. لیکن کیا کل اس خصوصیت کو ثابت کرنے کے لیے یا اس کا انکار کرنے کے لیے کل کیا انجینئر صاحب یا اس کے چاہنے والے اللہ یعوذ باللہ جو بھی جنت کے لیے یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں, تو کل کیا اللہ کے لیے بھی اور نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کریں گے؟ لہٰذا علمی اختلاف کو علمی اختلاف رکھیں, آپ اپنے دلائل کو سامنے رکھیں اور بتائیں کہ سامنے والے کا موقف کیوں کمزور میں مانتا ہوں. لہٰذا یہ ان کا رویہ بہت افسوسناک رویہ ہے. اب دیکھیے شاہ صاحب, جب یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو سوال ہے کون کرے گا, نمبر 1, کب کرے گا, نمبر 2, کہاں کرے گا, نمبر 3, کیسے کرے گا, نمبر 4. یہ ساری مسئلے زیر بحث آئیں گے. انجینئر صاحب ان کی تفصیلات ہم ابھی بتا دیتے ہیں, بعد میں انجینئر صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھی ان تفصیلات کو ذرا بیان کیجیے تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ آپ کے عقیدے کے جزیات ہیں کیا, آپ انہیں بتا کیا رہے ہیں. تو کائنڈلی یہ آپ اس کا ہمارے اسکینز لگا دیجیے ساتھ ہے. یہ مشکات المصابیح ہے جناب, جلد نمبر 3 ہے, حافظ زبیر علی زئی صاحب کے اس پہ تحقیق و تخریج ہے. باب کا نام ہے حوض اور شفاعت کا بیان. حدیث نمبر ہے 5572. صفحہ نمبر 312 پہ آگے ترجمے کی طرف چلتے ہیں. تو یہ ایک میں لفظ یہاں پڑھ دوں جس کا انہوں نے ترجمہ نہیں کیا, تو میں نے عربی میں ہائی لائٹ کیا ہے جملہ. یہ ہے فَأَسْتَأْذِنُ عَلَىٰ رَبِّي فِي دَارِهِ, میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجازت طلب کروں گا. فی دارہی, فی دارہی کا ترجمہ نہیں کیا گیا, فی دارہی, دار کا مطلب ہوتا ہے گھر, دار ہی اللہ کے گھر میں. اچھا جی, نیچے ان کو حاشیے میں آپ دکھا دیجئے کہ یہ حدیث صحت کا حکم کیا ہے. یہ متفقن علیہ ہے, یہ بخاری میں بھی ہے اور یہ مسلم میں بھی حدیث آئی ہے. اگلے صفحے پر ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں ذرا. یہ شفاعت کے عنوان سے ایک مفصل حدیث ہے, ہم اس میں سے ایک ٹکڑا پڑھتے ہیں. ترجمہ کیا گیا کہ میں اپنے رب سے اس کے حضور آنے کی اجازت طلب کروں گا. اب یہاں جو دار ہی کا لفظ تھا نا, اس کا ترجمہ نہیں کیا گیا, اس کے گھر میں.
یہ اگلے صفحے پر ہے ترجمہ 313 پر ہائی لائٹڈ ہے یہ ہائی لائٹ. جی میں اپنے رب سے اس کے حضور آنے کی اجازت طلب کروں گا تو وہ مجھے اجازت دی جائے گی. جب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھوں گا تو سجدہ ریز ہو جاؤں گا. یہ شفاعت کی حدیث ہے. یعنی ابھی لوگ جنت میں نہیں گئے ہیں, ابھی ان کا حساب کتاب نہیں ہوا ہے, ابھی اس سے پہلے شفاعت کا معاملہ ہے. نبی خاتم فرماتے ہیں میں اللہ کے گھر میں جاؤں گا, اس سے اجازت دوں گا, پھر میں اس کو دیکھوں گا اور سجدہ ریز ہو جاؤں گا. اور پھر کیا فرماتے ہیں, میں دربار الہی سے باہر آؤں گا, یعنی اس کے گھر سے باہر آؤں گا, اور میں انہیں جہنم کی آگ سے نکال کر جہنمیوں کو جنت میں داخل کر دوں گا. پھر میں دوسری مرتبہ جاؤں گا اور اپنے رب کے حضور پیش ہونے کی اجازت طلب کروں گا. فی دار ہی کا ترجمہ یہاں بھی نہیں کیا گیا. مجھے اس کے پاس جانے کی اجازت مل جائے گی. جب میں اسے دیکھوں گا تو سجدہ ریز ہو جاؤں گا. یہ دوسری مرتبہ ہو گیا. پھر فرماتے ہیں کہ میں باہر آؤں گا اس کے گھر سے تو میں انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا. پھر میں تیسری مرتبہ جاؤں گا, اپنے رب کے پاس جانے کی اجازت طلب کروں گا تو وہ مجھے اس کے پاس جانے کی اجازت مل جائے گی. جب میں اسے دیکھوں گا تو میں سجدے میں گر جاؤں گا. پھر میں بارگاہ رب العزت سے باہر آؤں گا, انہیں میں آگ سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا. اور یہ آیت تلاوت فرمائے کے قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر مبعوث فرمایا یہ وہ مقام محمود ہے جس کو اس نے تمہارے نبی سے وعدہ کیا ہے. بخاری و مسلم کی حدیث ہے. 3 دفعہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ کے گھر میں داخلے کی اجازت لوں گا, پھر مجھے اجازت ملے گی, میں اللہ کو دیکھوں گا, پھر میں اس کے گھر سے باہر آؤں گا, دوبارہ اس کے گھر میں جا کے اجازت لے کر پھر دیکھوں گا, پھر باہر آؤں گا, تیسری بار پھر اس کے گھر میں جا کے اجازت لے کر اس کو دیکھوں گا, پھر باہر آؤں گا. یہ ہم نے آپ کو ایک حدیث دکھائی. آگے چلیے کانڈی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گھر خدا کا ہے کہاں. یہ جس گھر میں نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اجازت طلب کر رہے ہیں, یہ گھر کہاں ہے خدا کا. اسی کتاب میں حدیث نمبر ہے 5575. تخریج میں لکھتے ہیں متفق علیہ. یہ بخاری اور مسلم میں دونوں میں یہ حدیث پائی جاتی ہے. اب اللہ کا گھر کہاں ہے جی؟ وہ کہتے ہیں حدیث شفاعت بیان کی, وہی حدیث شفاعت ہے. اور فرمایا میں جاؤں گا اور عرش کے نیچے پہنچوں گا تو اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا. پھر اللہ اپنی حمد و ثنا کے ایسے کلمات مجھے سکھائے گا جو اس نے مجھ سے پہلے کسی کو نہیں سکھائے. تو اب یہ پتہ چل گیا کہ عموماً جو بیان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے, تو اس حدیث میں واضح ہو گیا کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب میں اللہ کے گھر میں جا کر اس کا دیدار کروں گا, اس کی اجازت دوں گا, تو یہ گھر عرش کے اوپر نہیں, یہ عرش کے نیچے ہوگا. یعنی اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے عقیدے کے مطابق عرش کے اوپر سے عرش کے نیچے آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. یہ عرش کے نیچے ہوگا خدا کا گھر. اچھا آگے ہم چلتے ہیں کہ عرش کے نیچے ہوگا, عرش کے نیچے کہاں ہوگا, کوئی مزید ہمیں تو کوئی تعین ہو جائے. یہ کتاب ہے الترغیب و ترہیب. یہ امام منذری کی کتاب ہے, 656 میں ان کا متوفہ ہے. ذرا وہ حدیث نقل کرتے ہیں اس کتاب کے اندر, 5582 نمبر حدیث ہے. وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ یہاں تک کہ یہ وہی شفاعت کے عنوان میں ہے, یہاں تک کہ آپ جنت کے دروازے کے حلقے کو پکڑیں گے جو سونے سے بنا ہوا ہوگا, اسے کھٹکھٹائیں گے, اندر سے پوچھا جائے گا کون ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور سجدے میں گر جائیں گے. وہ فرماتے ہیں یہ روایت امام طبرانی نے صحیح سند کے ساتھ نقل کی ہے. امام منذری فرماتے ہیں اس کی سند صحیح ہے. اب پتہ چلا ثاقب بھائی کہ عرش کے نیچے خدا کا گھر ہے, اور وہ عرش کے نیچے کہاں ہے, وہ جنت کے اندر خدا کا گھر ہے. اور نبی خاتم کو جب اجازت ملے گی تو یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ایسا وجود ہے کہ جس کا فرنٹ بھی ہے, جس کی فرنٹ سائڈ ہوتی ہے, یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور پھر اللہ کا دیدار کریں گے اس کے سامنے کھڑے ہو کر. ابھی یہ حساب کتاب کا معاملہ نہیں ہوا ہے, ابھی یہ شفاعت کا عنوان چل رہا ہے. اب اس حدیث پر منذری صاحب کا حکم دیکھا صحیح سند سے. آگے مزید ہم حکم دکھاتے ہیں جی. کتاب سننا ہے, آگے چلے جائیے کانڈی. جی کتاب سنن ناصر الدین البانی صاحب کی ہے, حدیث نمبر 813 ہے. یہی حدیث ہے, اس پر ہم آپ کو حکم دکھا دیتے ہیں. اگلے صفحے پر چلے جائیے کہ یہ جنت میں اللہ کے روبرو کھڑے ہو کر جو وہ سجدہ کریں گے. وہ فرماتے ہیں اسنادہ صحیح علی شرط الشیخین. وہ کہتے ہیں شیخین کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے. یہ سلمان فارسی کی موقوف ہے لیکن مرفوع کے حکم میں ہے, یہ غیبی خبر ہے اور یہ اسرائیلیات میں سے نہیں ہے. اور وہ فرماتے ہیں منذری نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے, اور حسمی نے کہا ہے کہ اس کے رجال صحیح کے رجال ہے. آگے چلے جائیے کانڈی. مزید اسی حدیث کا ہم آپ کو حکم دکھا دیتے ہیں. سید علامہ النبلاء ہے امام ذہبی کی, اس کی تحقیق ہے شعیب الارناؤط صاحب کی. یہ حدیث یہاں سے وہ سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں. اگلے صفحے پر چلے جائیے. وہی حدیث ہے, وہی الفاظ ہے کہ جنت میں اللہ سے اجازت لے کر اس کے سامنے جاؤں گا اور سجدہ کروں گا. اسنادہ صحیح. شعیب الارناؤط فرماتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے.
تو اب یہاں تک ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے جنت میں اپنے گھر میں ہے، نبی خاتم اس کے سامنے جا کر اس کا دیدار فرمائیں گے اور شفاعت کی اجازت طلب کریں گے۔ یہ کتاب ہے تہذیب فتح الربانی ترتیب مسند امام احمد ابن حنبل شیبانی، یہ جناب بنارسہ آتی صاحب کی کتاب ہے۔ ہم اردو ترجمہ یہاں سے دکھا رہے ہیں اور یہاں انہوں نے تحقیق و تخریج کی ہے، تو سہولت کے لیے ہم یہاں سے دکھا رہے ہیں۔ باب کا نام ہے احوال آخرت فتنوں اور علامتوں کا بیان، جلد نمبر 6 ہے۔ حشر والوں کے لیے شفاعت عظمی کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہونا۔ حدیث نمبر ہے 13100۔ یہ تخریج لکھتے ہیں حسن لغیرہ، اور آگے لکھتے ہیں یہ حدیث کہاں کہاں آئی ہے۔ آگے چلے جائیے جناب، یہ وہی شفاعت کی حدیث ہے۔ میں جنت کے، نبی خاتم فرماتے ہیں، میں جنت کے دروازے کے کڑے کو پکڑ کر دستک دوں گا، پوچھا جائے گا کون ہو، میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، پھر میرے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کرسی یا تخت پر تشریف فرما ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں اپنے گھر کے اندر عرش کے نیچے بیٹھا ہوگا، کس پہ؟ کرسی پہ بیٹھا ہوگا یا تخت پہ بیٹھا ہوگا۔ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور میں اللہ تعالیٰ کی ایسی ایسی حمد کروں گا۔ یہ وہ حدیث شفاعت طویل، تو اب پتہ چلا کہ وہ جنت کے اندر اللہ کرسی پر بیٹھا ہوگا۔ آگے جائیے جناب، اسی پر ہم آپ کو مزید حکم دکھا رہے ہیں۔ یہ مسند امام احمد ابن حنبل ہے، احمد محمد شاکر صاحب کی تحقیق ہے، جز اس کا جناب ثالث ہے، 2554 نمبر وہی حدیث ہے، اور اس پر وہ حکم کیا لگاتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں اسنادہ صحیح، اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ آگے چلے جائیے جناب جی، اس کا مطلب بھی میں نے ہائی لائٹ کر دیا کہ یہ وہی والا متن ہے، یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہوگا؟ اللہ کرسی ہے اور سریری، وہ کرسی پر یا تخت پر ہوگا۔ اب اس حدیث پر مزید ہم آپ کو حکم دکھاتے ہیں، آگے کیجیے گا۔ یہ ہے کتاب العرش، یہ کس کی ہے؟ یہ امام زاہبی کی کتاب ہے۔ ظاہر امام زاہبی سے سب لوگ آشنا ہیں، ان کی تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کتاب العرش کے اندر کیا لکھتے ہیں؟ حدیث نمبر 41 وہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں بخاری نے اپنی صحیح میں یہ حدیث لکھی ہے کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے اس کے گھر میں جا کر اجازت مانگوں گا اور مجھے اجازت دی جائے گی۔ یہ حدیث ہم نے اوپر دیکھ لی، اگلے صفحے پر جائیے۔ حدیث نمبر 42 وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ثابت البنانی سے باسناد صحیح، صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث نقل ہوئی ہے کہ نبی خاتم فرماتے ہیں میں جنت کے دروازے پر جاؤں گا، وہ میرے لیے کھول دیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کرسی پر یا اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہوگا اور میں اس کے سامنے سجدہ کروں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کرسی پر بیٹھا ہوا ہوگا باقاعدہ، وہ یعنی یہ سمجھتے ہیں وہ اللہ اس لائق ہے کہ وہ اٹھے اور بیٹھے۔ اچھا، اس کا مزید آپ کو تائید دکھاتے ہیں جناب، کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نہیں ہم اہل سنت اس چیز کو نہیں آن کر رہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر ہے جناب، حافظ ابن کثیر صاحب کی ہے۔ یہ سورہ طٰہٰ کی تفسیر میں ایک حدیث لکھتے ہیں، یہ فرماتے ہیں ابن کثیر کہ حافظ ابو القاسم طبرانی ایک مرفوع صحیح حدیث لائے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے فیصلے فرمانے کے لیے اپنی کرسی پر اجلاس فرمائے گا، یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیا کرے گا؟ کرسی پر بیٹھے گا۔ اب ثاقب سوال ہوتا ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات علیہ اعوذ باللہ کے عقیدے کے مطابق وہ کرسی پر بیٹھ جائے گی، تو کرسی کا کیا بنے گا؟ آگے کیجیے گا کائنڈلی۔ ہاں یہ بات بھی ہے، کرسی کا کیا بنے گا؟ ہاں جی، آگے کیجیے گا کائنڈلی۔ یہ ہے لغات الحدیث عربی اردو میں، یہ ہے علامہ وحید الزمان صاحب کی۔ علامہ وحید الزمان صاحب آپ جانتے ہیں کتب ستہ کے وہ شارح اور مترجم ہیں۔ وہ ایک حدیث لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عرش پروردگار کے اس پر بیٹھنے سے ایسا چر چر کرتا ہے جیسے زین سوار کے تلے چر چر کرتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علیہ اعوذ باللہ کے نزدیک ایک وزن ہے، اس کا وزن ہے، اس وزن کی وجہ سے وہ چر چر کرتی ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ اگلی حدیث لکھتے ہیں، کہتے ہیں جس دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر سے کرسی پر اتر آئے گا وہ زین کی طرح چر چر کرے گی۔ مترجم آگے یہ وحید الزمان صاحب کیا لکھتے ہیں، ان حدیثوں سے جہمیوں کی جان نکلتی ہے۔ اس حدیث کے بعد یہ ہے کہ پھر میں اللہ تعالیٰ کے داہنے طرف کھڑا ہوں گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا داہنا طرف بھی ہے نا، سامنا بھی ہے، فرنٹ بھی ہے اور اس کی رائٹ سائڈ بھی ہے۔ پھر میں اللہ تعالیٰ کے داہنے طرف کھڑا ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ، اس حدیث سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت ایسی نکلتی ہے کہ مخالفین کے دانت کھٹے ہو جاتے ہیں۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ کرسی تنگی کی وجہ سے چر چر کرے گی، تنگی کی وجہ سے کرسی کیا کرے گی؟ کیونکہ اللہ بیٹھ جائے گا اور کرسی تنگ ہوگی، تو کرسی تنگی کی وجہ سے چر چر کرے گی۔ حالانکہ قرآن میں ہے کہ اس کی کرسی نے آسمان اور زمین کو گھیر لیا ہے۔ علامہ وحید الزمان صاحب یہ حدیثیں لکھ کر اس کی تردید نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں یہ تو فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں، یہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے کہ اس کے بیٹھنے سے کرسی چر چر کرتی ہے۔ آگے چلے جائیے جناب۔ راوی بھول گیا تھا کہ کم از کم کرسی بڑی بنا لیتا۔ جی وہ کہتے ہیں تنگی کی وجہ سے وہ چر چر کرے گی۔ یعنی اللہ کی قدرت پہ بھی سوال اٹھایا نا، یعنی اللہ کی قدرت پہ بھی سوال اٹھایا۔ جھوٹ بوندے جی بھائی دیکھیں، اللہ پہ جھوٹ بوندا کہ اللہ نے کرسی ایسی بنائی جو ناقص ہے،
یعنی کہ آپ جی دیکھیں کہ اگر کوئی کارپینٹر جو ہے وہ ایسی چیز بنائے جو چر چر کرے، اگر وہ آوازیں دے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے یہ چیز صحیح تحریک نہیں کی ہے نا، اس نے صحیح بنائی نہیں ہے اس نے. تو ان ایسا ہی راویوں نے جو چیزیں جھوٹی منسوب کی ہیں، تو جھوٹ بول گیا نا کہ آپ اپنے انسان ہونے کی طرح سوچا انہوں نے کہ اللہ نے یہ کرسی بنائی جی ہے، یعنی کہ اللہ نے بنائی ہے کرسی، تو جی وہ اس نے ناقص بنائی ہے کہ اس پہ پوری بھی نہیں جی بیٹھ رہی، وہ چرچر بھی کر رہی ہے. ان کی عقل ہاں اتنی بھی جی کام نہیں کرتی کہ اللہ پہ کس طرح بہتان باندھتے ہیں یہ. اور ایسا پھر ہی توحید کہتے آگے ہیں ہم چلے بڑے جائیے جناب. توحید کے چیمپئن ہیں ہم. بالکل ایسے ہی ہے. یہ ہے جی مستدرک الصحیح ہے، جلد نمبر 3 ہے جناب، امام حاکم کی کتاب ہے، کتاب تفسیر القرآن ہے جناب. اس کی حدیث نمبر ہے 3385. جی آگے چلے جائیے، اس کا ترجمہ دکھاتے ہیں ہم. یہ حکم لگاتے ہیں، صحیح جی الاسناد ہے یہ حدیث، صحیح الاسناد ہے. اس میں حدیث میں کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مقام محمود کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس دن اللہ تعالیٰ اپنی اس کرسی پر جلوہ فرما ہوگا، ان بریکٹ ہے اپنی شان کے لائق، اور وہ یوں جوش میں آئے گی جیسے کجادہ تنگ ہونے کی وجہ سے جوش میں آتا ہے. حالانکہ یہ اتنی وسیع ہے جتنی وسعت زمین و آسمان کے درمیان ہے. یہ وہی جو وحید الزمان صاحب نے حدیث لکھی تھی نا، یہ وہی والی حدیث ہے. امام حاکم فرماتے ہیں یہ جی صحیح ہے، ہمارے یہاں حدیث نا صحیح السند حدیث ہے. اچھا آگے اچھا. چلے جائیے جناب. یہ ہے الاحادیث المختارہ، ضیاء الدین مقدسی صاحب جی کی کتاب ہے، جزء اول ہے، اور عبد الملک بن عبداللہ بن دہیش نے اس کی تحقیم کی ہے. اور ضیاء الدین مقدسی اپنی کتب میں وہ حدیثیں لاتے ہیں جو ان کے نزدیک صحیح ہوتی ہیں. حدیث نمبر 153 ہے. جی محقق بھی اس پر حکم اسناد حسن کا لگاتے ہیں. آگے چلے جائیے جناب. حدیث کیا ہے، متن کیا ہے اس حدیث کا؟ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی کرسی جو ہے نا، وہ کیا ہے، وہ وسیع ہے زمین سے اور آسمان سے. اچھا. جب اللہ اس پر بیٹھے گا، جب اللہ اس کرسی پر بیٹھے گا، تو بیٹھے 4 انگلیوں کی جو جگہ ہے نا وہ بچ جائے گی. ہ اور پھر نبی خاتم 4 انگلی صلی میں جواب اللہ آ علیہ جائے وسلم گی. نے، جی، اور پھر نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ 4 انگلیوں کو جمع کر کے بتایا، اور اس میں سے چر چر کی آواز آئے گی، ایسی آواز کہ جو نئی زین پر کوئی بندہ سوار ہوتا ہے تو اس کے وزن کی وجہ سے وہ نئی زین چر چر کرتی ہے، ویسے پھر وہ کرسی بھی چر چر کرنے لگ واہ پڑے گی. یہ ضیاء الدین واہ جی مقدسی واہ. صاحب کے نزدیک حدیث صحیح ہے، اور محقق لکھتے ہیں کہ اس کی سند جو ہے حسن ہے. آگے چلتے ہیں جناب. ہو گیا. یہ ہے کتاب العرش، امام زاہبی کی کتاب ہے، ان کے نام سے سب آشنا ہے. آگے چلے جائیے جناب. یہ حدیث لکھتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 99. یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا اذا جلس الرب اچھا. علی الکرسی، کہ جب رب یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کرسی پر بیٹھے گا تو تم اس جی کرسی میں سے چر چر کی آواز سنو گے، یعنی چڑچڑاہٹ کی آواز سنو گے، جیسے کہ اچھا. نئی زین جو ہوتی ہے اس پر کوئی بیٹھے تو وہ چر چر کی آواز نکالتی ہے. یہ حضرت عمر کی وہ روایت لکھتے ہیں. اس روایت پر حکم کیا لکھتے ہیں؟ وہ اچھا. کہتے ہیں کہ یہ وقی سے بیان ہوا ہے کہ وقی کے سامنے کسی نے اس روایت کا انکار کر دیا کہ بھائی یہ تو میں روایت نہیں مانتا، یہ کیسی روایت ہے؟ تو وقی غضبناک ہو گئے، اچھا اور غضبناک ہو کر انہوں نے اچھا. کہا کہ میں نے اعمش کو دیکھا، میں نے سفیان ثوری کو دیکھا، وہ یہ حدیثیں جب بیان کرتے تھے تو وہ تو انکار نہیں کرتے تھے، تم کون ہو جو انکار کر رہے ہو؟ قل تو امام زابی کہتے ہیں وحاظ الحدیث صحیح، میں کہتا ہوں یہ حدیث صحیح ہے، ان دا جماعت من المحدثین، اور یہ اکیلا میں نہیں کہتا، یہ محدثین کی جماعت کے نزدیک صحیح ہے. اس کو ضیاء الدین مقدسی نے اپنی صحیح میں بھی لکھا ہے، اور یہ تو ابن حبان کی شرح پر صحیح ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں فَإِذَا كَانَ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةُ، پھر آگے تمام ائمہ کے نام لکھ کر لکھتے ہیں قَدْ تَلَقَّوْا هَذَا الْحَدِيثَ بِالْقَبُولِ، کہ اس حدیث کو تو تلقی بالقبول حاصل ہے، جی. اس حدیث کو تلقی چر بالقبول چر حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کرسی پر بیٹھے گا تو وہ چر یعنی کہ چر کرے گی. چر چر کو ترقی بالقبول اثر ہے. ہاں جی. آگے چلے واہ. جائیں. وہ فرماتے ہیں اس کی سند پر، اس کے متن پر کسی نے تعان نہیں کیا ہے. آگے چلے جائیں جی. اگلی کتاب ہم آپ کو دکھاتے کرنا ہیں بھی جی. چاہیے. آگے حدیث یہ کتاب ہے جناب، یہ ہے عبدالعزیز بن فیصل الراجحی کی کتاب ہے، قطوم کتائب الجہاد. اچھا، اس پر جو جی تقدیم کی ہے وہ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان صاحب نے کی ہے، یہ محدث ہیں. وہ اس میں لکھتے ہیں، آگے جی. فصل قائم کرتے ہیں صفحہ نمبر 103 پر. وہ کہتے ہیں کہ اباظی یہ کہتے ہیں، اباظی جی. یہ کہتے ہیں کہ دیکھو عبداللہ بن امام احمد کو دیکھو، کہ وہ تو کہتا ہے کہ جب رب ہے کرسی کے اوپر بیٹھے گا تو اس کرسی میں سے چر چر کی آواز آئے گی جیسے کہ نئی زین میں سے آواز آتی ہے. تو اس اشکال کا یہ کہتے ہیں والجواب، اس کا جواب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ کلام خلیفہ کا ہے جو نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے، اور ان کا نام عمر بن الخطاب ہے. یہ امام جی. احمد کا کلام نہیں، یہ واہ. خلیفہ کا کلام ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ حکم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وقد حسنہ غیر واحد من اہل العلم، وہ کہتے ہیں اس حدیث کو تو بہت زیادہ ہمارے محدثین نے حسن قرار دیا ہے. منہم الامام ابن قیم الجوزی، جیسے کہ امام ابن قیم الجوزی ہیں،
وہ کہتے ہیں یہ صحیح ہے بالکل، کما ان الحافظ المقدسی، اور حافظ مقدسی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے. آگے چلے جائیے جناب. کیونکہ وقت کی قلت ہے نا، تو اس لیے ہم یعنی کہ صرف خلاصتاً یہ اس کے حکم دکھا رہے ہیں. آگے کتاب ہے جناب الضیاء الشارق. آگے الضیاء الشارق. جی یہ شیخ سلمان صاحب کی کتاب ہے. آگے چلے جائیے جناب. یہ صفحہ نمبر 170 پر کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس خبر آئی ہے، امیر المومنین عمر بن الخطاب سے خبر آئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر تو حق کو جاری کیا ہے. اور کیا انہوں نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ جب اللہ کرسی پر بیٹھے گا تو اس کرسی میں سے چر چر کی آوازیں آئیں گی جیسے نئی زین میں سے آتی ہیں. اگلے صفحے پر چلے جائیے جناب. اس حدیث پر وہ حکم کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ وکیع کے سامنے جب کسی نے اس حدیث پر اعتراض کیا تو وکیع نے کہا غضبناک ہو کر کہ اعمش اور سفیان ثوری تو ان حدیثوں کو بیان کرتے ہیں، انکار نہیں کرتے. قل تو میں یہ کہتا ہوں یہ محدث وحاصل حدیث صحیح ہو صحیح عند جماعت من المحدثین، یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور ہمارے محدثین کے نزدیک صحیح ہے. اور وہ کہتے ہیں قد تلقوا هذا الحدیث بالقبول، اور اس حدیث کو تو تلقی بالقبول حاصل ہے ہمارے یہاں. تو اب آپ کو خلاصہ پتہ چل گیا کہ اللہ کا ایک گھر عرش کے نیچے ہے، جنت کے اندر ہے، اور اس جنت میں بھی اللہ کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور جب بھی اللہ کرسی پر بیٹھتا ہے تو چر چر کی آوازیں آتی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ چر کی آواز آتی ہے. جی صحیح ہو گیا جی. جی اب شاہ صاحب بات یہ ہو گئی کہ کیا اللہ تعالیٰ وہیں پر یعنی اجلاس فرمائیں گے، یعنی وہیں پر بیٹھے رہیں گے ایک جگہ، ان کے عقیدے کے مطابق وہیں پر بیٹھے رہیں گے ایک جگہ؟ یہ ہے جناب تہذیب فتح ربانی جلد نمبر 6 ہے، ترتیب مسند امام احمد ابن حنبل الشیبانی. اس کا جناب باب ہے فیصلے میں اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف. حدیث نمبر 13168 تخریج کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں صحیح البخاری میں یہ حدیث ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، اور مسند امام احمد میں یہ حدیث ہے. حدیث کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر کا ہاتھ تھاما تھا، اسی اسنا میں ایک آدمی نے ان کے سامنے آ کر کہا اللہ تعالیٰ کا قیامت والے دن اپنے بندے سے سرگوشی کرنا، اس بارے میں آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا بیان کرتے ہوئے سنا؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومن کو اپنے قریب کرے گا، اس پر اپنا بازو رکھے گا، اور اسے لوگوں سے اوجھل کر کے اس سے اس کے گناہوں کا اعتراف کرائے گا. اور آگے میں نے جو ہائی لائٹ کیا آخر میں کہ اس آدمی کو دل سے یقین ہو جائے گا کہ وہ ہلاک ہونے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تیرے ان گناہوں کو لوگوں سے پوشیدہ رکھا اور آج میں ان تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں. اس کے بعد اسے نیکیوں کا اعمال نامہ تھما دیا جائے گا. انجینئر صاحب آپ کو جنت پہ لعنت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ تو ابھی حساب کتاب ہو ہی نہیں رہا، ابھی تو حساب کتاب شروع ہے، ابھی لوگ جنت میں گئے ہی نہیں ہیں. تو یہ اس حدیث کے مطابق تو اللہ تعالیٰ خود بندے کے پاس آ جائے گا، اور اتنا پاس آ جائے گا کہ اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کے اسے سائڈ پہ لے جائے گا کہ حساب کتاب دینے کے لیے میرے ساتھ سائڈ پہ آ جاؤ ذرا. جوہر بھائی آسمانوں اور زمینوں سے یعنی کہ بڑی کرسی ہے، تو اس میں صرف 4 انچ کی جگہ بچتی ہے. جب ہاتھ رکھے گا اللہ بندے پہ تو وہ بندہ مارنا چاہے گا اس وقت. نہیں، اب یہاں اس حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ مومن کو اپنے قریب کرے گا، اس پر اپنا بازو رکھ کے اسے لوگوں سے اوجھل کر کے، یعنی اب جنت میں تو بندہ نہیں ابھی جا رہا ہے نا، اب یہ اللہ اس کے پاس آ رہا ہے، کیونکہ ابھی تو حساب کتاب ہی نہیں ہوا نا، ابھی وہ جنت میں کیسے جائے گا بندہ؟ یعنی اللہ تعالیٰ وہاں سے حرکت کر رہا ہے اپنے مکان سے، اپنی کرسی سے باہر آ جائے گا جنت کے، اور بندے کے قریب آ کے اللہ کا ایک بازو بھی ہے سر، اور بازو اس بندے کے اوپر رکھ کے اسے سائڈ پہ لے جائے گا. اچھا میں مزید تشریح نہیں کرتا، آگے چلتے ہیں جناب. جی اسی کتاب کی حدیث ہے اہل ایمان کا جنت میں اپنے رب کا دیدار کرنا. حدیث نمبر ہے 13336 ہے. آگے چلے جائیے جناب. آگے اس کی تخریج دکھاتے ہیں یہ حدیث کہاں ہے. وہ کہتے ہیں یہ صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں. کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی طرح قیامت کے دن تم اللہ تعالیٰ کا دیدار کرو گے. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو جمع کرے گا اور کہے گا تم دنیا میں جس جس کی عبادت کرتے تھے اس کے پیچھے چلے جاؤ. چنانچہ چاند کی عبادت کرنے والے چاند کے پیچھے، سورج کی پوجا کرنے والے سورج کے پیچھے، اور دوسرے طاغوتوں کی پوجا کرنے والے ان کے پیچھے چل پڑیں گے. اس امت کے لوگ کھڑے رہ جائیں گے، ان میں منافقین بھی ہوں گے. تم اللہ تعالیٰ کی جو صورت پہچانتے ہو وہ اس کے علاوہ کسی اور صورت میں تمہارے پاس آ کر کہے گا میں تمہارا رب ہوں. وہ کہیں گے ہم، اس کا مطلب منافق صورت پہچانتے ہوں گے اللہ کی، یعنی منافق اور مومن دونوں کھڑے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس میں نبی خاتم فرما رہے ہیں ان کے حدیث کے مطابق کہ وہ تم اللہ کی ایک صورت پہچانتے ہو. اب وہ تو جیرے صاحب بتائیں گے کہ سر وہ اللہ کی کون سی صورت ہے جو یہ پہچانتے ہیں، اور اللہ کرے گا کیا؟ اللہ اس صورت کو چینج کر کے آ جائے گا. جو یہ مومن پہچانتے ہیں نا وہ اس کے الگ ایک صورت اختیار کر کے آ جائے گا. اب کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ کسی اور، جی اس کے علاوہ کسی اور صورت میں کہ تم اللہ تعالیٰ کی جو صورت پہچانتے ہو وہ اس کے علاوہ کسی اور صورت میں تمہارے پاس آ کر کہے گا میں تمہارا رب ہوں. وہ کہیں گے ہم تو تیرے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں. وہ کہیں گے بھائی نہیں آپ تمہارے رب نہیں ہیں، ہم تو پناہ چاہتے ہیں اللہ کی، ہم تو یہی ٹھہرے رہیں گے
کہ ہمارے رب ہمارا رب ہمارے پاس آ جائے. جب ہمارا رب ہمارے پاس آئے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے. آگے کیجیے گا کائنڈلی. مطلب رب یہ آگے کر دیں, منافقوں نے رب کو یہ دیکھا ہوگا. ریپیٹڈلی کوئی صفحہ آ گیا. جی جی یہ ریپیٹڈلی صفحہ آ گیا, آگے کر دیں. یہ اس صفحے آگے کریں, یہ اس صفحے سے. اچھا جی, ہم اسے پہچان لیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے پاس اس صورت میں آئے گا جسے وہ پہچانتے ہوں گے. وہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں. وہ کہیں گے واقعی تو ہمارا رب ہے. سو وہ اس کے پیچھے چل پڑیں گے. یعنی ابھی شاہ صاحب ابھی جنت میں یہ لوگ نہیں گئے ہیں. پہلی بات تو یہ ہوگی. انجینئر صاحب سے ہم سوال کرتے ہیں آپ نے جنت پہ دیدار الہی کے عنوان سے اگر آپ گفتگو کر رہے تھے, آپ نے جنت پہ لعنت کیوں کی؟ دیدار الہی تو جنت کے باہر ہو رہا ہے, وہ تو باہر ہو رہا ہے. اور مومنوں کو کیا انجینئر صاحب کہتے ہیں جی ہم تو وہ ان کی کچھ ویڈیوز آپ سنیں گے نا, وہ کہتے ہیں ہم تو پوری زندگی محنت اور عبادتیں کر ہی اس لیے رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کا دیدار ملے. سر وہ تو منافقوں کو بھی ہو رہا ہے, وہ جنہوں نے کوئی محنت نہیں کی, الٹا اسلام کے خلاف کام کیا, وہ تو انہیں بھی ہو جائے گا. تو آپ کو جنت پہ لعنت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اچھا اس میں شاہ صاحب آپ دیکھیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ جنت سے باہر آ جائے گا ان کے پاس, پہلا کام ہو گیا. دوسری چیز اللہ تعالیٰ شکل بھی بدلتا ہے ان کے نزدیک. یعنی وہ جو اس کی اصلی شکل ہوگی جو لوگ پہچانتے ہیں وہ اس سے الگ شکل میں آئے گا. دو چیزیں. نمبر 3 اس میں لکھا ہے کہ وہ لوگ جو شکل پہچانتے ہیں اس میں تو خدا آئے گا تو وہ پھر اس کو شکل بدلے گا تو وہ نہیں پہچانیں گے. ہم سوال کرتے ہیں کہ اللہ کی کون سی شکل ہے, وہ کون سی شکل ہے جس سے منافق اور مومن پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ ہے. اچھا پھر کیا ہوگا؟ چوتھی چیز, پھر اللہ اسی شکل میں آ جائے گا جس کو یہ پہچانتے ہوں گے. اب یہ کیا کریں گے؟ یہ اللہ کے پیچھے چل پڑیں گے. یعنی اب اللہ ان کو لے کے دوسری طرف چلا جائے گا, یعنی ہم اللہ چلنا شروع کر دیں گے اور یہ پیچھے پیچھے چل پڑیں گے اللہ کے. اچھا آگے چلتے ہیں جناب. اسی حدیث کا ٹکڑا میں آخر سے وہ اس پہ عبارت پڑھتا ہوں کہ یہ طویل حدیث ہے شفاعت کی. تو اللہ تعالیٰ ایک بندے سے کلام کر رہا ہے, جنت پہ لے کے جا رہا ہے, اور ہو کیا رہا ہے ان کی جو پوری جو تھیوری ہے, ان کا جو پورا جو ایک سکیچ ہے, جو ڈرامہ بنایا ہے ان لوگوں نے, اس کے مطابق تو اللہ تو بہت یعنی کہ اتنا بڑا ہے کہ زمین و آسمان سے بہت بڑا ہے. تو انسان تو بہت چھوٹا سا رہا ہے. زمین دیکھیں تو زمین بھی دنیا کے کائنات کے مقابلے بہت چھوٹی ساری ہے. تو جب اللہ چلے گا اتنا بڑا ان کا اللہ, نعوذ باللہ ان کا اللہ کو بات کر رہا ہوں, ویسے تو خدا ان سب چیزوں سے پاک ہے. تو ہم ان کے تصوری خدا کو بات کر رہے ہیں جو انہوں نے بنایا ہوا ہے, اپنے خدا کا بت بنایا ہے, اس کے مطابق ہم گفتگو کر رہے ہیں. ورنہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں اس طرح کے کردار رکھتے ہیں, نعوذ باللہ, جیسے یہ رکھتے ہیں. تو اتنا بڑا ہے تو بندے جو چھوٹے چھوٹے اتنی مخلوق کیڑے مکوڑوں جیسے بھی نظر نہیں آئیں گے, تو وہ ان کے پیچھے چلتے جائیں گے لوگ. عجیب سا تصور ہے ان کا نا. یعنی کبھی یہ آپ دیکھیں گے, کبھی یہ اپنے خدا کو بہت بڑا کر کے بتاتے ہیں, کبھی بالکل چھوٹا کر کے بتائیں گے چھوٹا سارا. آپ ان کی دیکھیں گے نا تو ایسا لگے گا اللہ ہاتھ بھی ملائے گا کسی سے, ان کے مساوہ بھی کرے گا اللہ. تو یہ کمال کا ان نے تصور بنایا نا, یعنی کہ جھوٹ کے پار نہیں ہوتے. ابھی اوپر ہم نے حدیث پڑھی ہے نا کہ خدا حساب لینے کے لیے بندے کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دے گا, بازو رکھے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ متعامل ہوگا نا اس کے بازو کا. جی, اور آپ کو پتا ہے کہ یہ چونکہ ان کے ہاں سلفیوں کے ہم عقیدہ بیان کر چکے ہیں پچھلی ویڈیو میں, ان کے ہاں حقیقی تصور کی جاتی ہے یہ چیزیں. یعنی ان کے بازو سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی اور تعبیر آپ کر دے, تعویل کر دے. یہ کہتے ہیں ہاتھ بازو یہ حقیقی ہیں اللہ کے. اچھا اس حدیث کا آخری ٹکڑا کیا ہے کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کی باتوں پر ہنس دے گا. جب اللہ تعالیٰ اس کی باتوں پر ہنسے گا تو اسے جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دے گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہنستا بھی ہے. آگے چلے جائیے جناب, یہ اسی حدیث کا آخری ٹکڑا ہے. آگے چلے جائیے جناب. آگے ہم دکھاتے ہیں مشکات المصابیح ہے, جلد اس کی 3 ہے, تحقیق و تخریج آپ زبیر علی زئی صاحب کی ہے. حوض اور شفاعت کا بیان ہے, حدیث نمبر 5578 ہے. اس حدیث کے بارے میں وہ حاشیے میں لکھتے ہیں متفق علیہ ہے, یہ بخاری میں بھی ہے, یہ مسلم میں بھی ہے. حدیث کیا ہے جناب؟ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا, ہر امت اپنے معبود کے پیچھے چلی جائے. اللہ کے علاوہ اصنام اور بتوں کی پوجا کرنے والے سارے کے سارے لوگ آگ میں گر جائیں گے, حتیٰ کہ جب صرف اللہ کی عبادت کرنے والے نیک اور فاجر قسم کے لوگ رہ جائیں گے تو رب العالمین ان کے پاس آئے گا اور پوچھے گا تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ ہر امت اپنے معبود کے پیچھے جا چکی. وہ عرض کریں گے رب جی ہم نے دنیا میں ان سے علیحدگی اختیار رکھی تھی جبکہ ہم اس کے ضرورت مند تھے اور ہم ان کے ساتھ نہ رہے. آگے چلے جائیے جناب, یہ آگے چلتی ہے اس کا ٹکڑا, یہ اس کا وہ نمبر نیچے لکھتے ہیں, یہ متفق علیہ ہے, بخاری مسلم کی حدیث ہے. اگلی حدیث ہے جناب 5579 یعنی کہ 79. اچھا وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ جی 79 حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں ہے کہ وہ کہیں گے جب تک ہمارا رب ہمارے پاس نہیں آتا تب تک ہماری یہی جگہ ہے, جب ہمارا رب آ جائے گا ہم اسے پہچان لیں گے. اور ابو سعید کی روایت میں ہے, وہ فرمائے گا کیا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی نشانی ہے جس کو پہچانتے ہو؟ وہ عرض کریں گے جی ہاں, وہ اپنی پنڈلی ظاہر کرے گا تو ہر وہ شخص جو اخلاص کے ساتھ سجدہ کرتا تھا اسے اللہ سجدے کی اجازت دے دے گا, اور جو کوئی خوف ریاکاری کی خاطر سجدہ کیا کرتا تھا اللہ اس کی قبر کو
तख्ता बना देगा, जब वो सजदा करने का इरादा करेगा तो वो अपनी गुद्दी के बल गिर जाएगा। आगे चलिए जनाब। ये इसके हाशिए में लिखते हैं मुत्तफकुन अलैह, ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। यानी कि ये यानी कि समझे ना कि यहाँ तक तंजीम से साबित ऊपर हो क्या। गया कि इनके तसव्वुराती खुदा, यानी कि इनका जो खुदा है जो उन्होंने अपनी जैली रवायात से और झूठी रवायात से बनाया है, उसकी आंखें हैं, पाँव हैं, और पाँव के साथ पिंडली भी है, यानी कि जी मुकम्मल जल्दी जी। इंसान जैसा बना दिया ना। जी ये मुत्तफकुर अलैह लिखते हैं कि ये बुखारी मुस्लिम है, और यही रिवायत आगे चल रही है। क्या है हम्म, कि हमारे रब, हम्म, हमने उसे उस जहन्नम में किसी अहले खैर को नहीं छोड़ा, सबको निकाल लिया। तब अल्लाह फरमाएगा, हम्म, फरिश्तों ने सिफारिश की, अंबिया ने सिफारिश की, मोमिनों ने सिफारिश हम्म, की, सिर्फ अरहमुर राहिमीन ही बाकी रह गया। वो जहन्नमियों की एक हम्म, मुट्ठी भरेगा, और वो उससे ऐसे लोगों को निकालेगा जिन्होंने कभी नेकी का कोई काम नहीं किया होगा, और वो कोयला बन चुके होंगे। यानी अल्लाह का एक हाथ है, चूंकि ये हकीकी हाथ मानते हैं ना अल्लाह का, ये उसकी तावील नहीं करते। अल्लाह का एक जाफर ऐसा भाई। हाथ है कि हमने साफ साफ वीडियो में दिखाया था कि अल्लाह टांग डालेगा जी, अलियाजुबिल्लाह और पैर जहन्नम है। इस दफा इन्होंने कहा कि इसमें हाथ। अलियाजुबिल्लाह, अल्लाह का जो हाथ है ना, वो जो लोगों के ऊपर भी रख हम्म, रहा है अपना हाथ, वो हाथ हम्म, ही इस दफा जहन्नम में डाल देगा। इस दफा हाथ भी जहन्नम में यानी कि गया। अच्छा अब पहले टांग डाली, अब हाथ डाल दिया, वाह। अब हाथ भी किया। अच्छा इस हदीस में जी। अब जो नुक्ते हैं काबिल गौर, नंबर एक, इंजीनियर साहब जो एक हम्म, डॉक्ट्राइन पेश करते हैं मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर दीदार इलाही के उन्वान में, कि देखिए जी हमारी इबादतों का हम्म, मकसद क्या है अगर हमने अल्लाह को नहीं देखना। हम तो मेहनतें कर रही हम्म, इसलिए रहे, हम तो इबादतें कर रही इसलिए रहे। तो इस हदीस में सर हम्म, सराहत से हमने जुमले पढ़े कि ये जो अल्लाह जिनको अपना दीदार करा रहा है उसमें नेक और फाजर किस्म के लोग होंगे। बुखारी मुस्लिम की हदीस में हमने बता दिया, लिखा हुआ है। तो इसका जी, मतलब ये है कि सबको आप जो यार इंजीनियर साहब होगा। ये डॉक्ट्राइन हाँ, पेश कर रहे हैं ना कि अल्लाह, हम सारी मेहनत कर हम्म, ही इसलिए रहे हैं, इबादत कर कि अल्लाह के दीदार हो जाए, सर वो मुनाफिकों को भी हम्म, होगा, हमने ऊपर दिखाया। और इस हदीस के मुताबिक वो जी, फाजरों को भी दीदार होगा, जो कोई मेहनत नहीं करते हैं, जो फासिक और फाजिर और मुनाफिक लोग हैं जी, उनको भी दीदार होगा। लिहाजा आपकी ये डॉक्ट्राइन कोई है वो कोई अच्छी डॉक्ट्राइन आपकी रिवायतों के मुताबिक नहीं है मुदल्लल। दूसरी चीज कि जी, पहली रिवायत में हम पढ़ चुके थे शाह साहब कि अल्लाह ताला एक शक्ल लेकर आएगा, अपनी शक्ल चेंज करके, और हम्म, फिर अपनी असली हम्म, शक्ल में आ जाएगा, हम्म, जिसको ये लोग पहचानते होंगे उस शक्ल में अल्लाह ताला आएगा, ये हम्म, पहचान जाएंगे। जबकि इस रिवायत में यूं हम्म, नहीं है कि अल्लाह ताला शक्ल चेंज करेगा। हम्म, इस रिवायत में ये है कि अल्लाह अच्छा, ताला एक शक्ल में आएगा, वो नहीं पहचानेंगे, तो अल्लाह हम्म, ताला क्या करेगा, हम्म, पिंडली उनके सामने जाहिर कर देगा। यानी शक्ल नहीं बदलेगा, अच्छा, बल्कि पिंडली दिखा हम्म, देगा। अच्छा जब पिंडली दिखाएगा तो हम्म, ये पहचान जाएंगे यही खुदा है। अब हम पूछते हैं कि क्या किसी हम्म, बंदे ने अल्लाह की पिंडली देखी हुई है कि जो वहां देख के पहचान रहा है कि ये अल्लाह है? क्या कमाल। पिंडली देखी थी। अच्छा तीसरी चीज कि यहां पर हमने देखा कि दूर के अल्लाह पाँव ताला का नहीं जो होते ना। हाथ है, जी यानी वहां था कि अल्लाह ताला अपना चेहरा चेंज करेगा, यहाँ पे आ गया कि नहीं पिंडली दिखा देगा। अच्छा तीसरी हम्म, चीज क्या होगी कि हाथ भी उन्होंने कहा ये जन्नत में डाल देगा। आगे चलते हैं जरा, ताकि हम अपनी वो बात चलें जी। मुकम्मल कर सकें मुख्तसर वक्त में। जिल्द नंबर 6 हम्म, है तहजीब फतुर रब्बानी है, तरतीब मुस्नद हम्म, इमाम अहमद इब्न हंबल शेबानी है, अहवाल आखिरत और फितरों और अलामतों का बयान है, हदीस नंबर 13,338 है। आगे चले जाइए जरा, हम्म, तखरीज में वो लिखते हैं ये हदीस बुखारी में है, ये हदीस मुस्लिम में है, और ये हम्म, हदीस मुस्नद इमाम अहमद इब्न हम्म, हंबल में है। अल्लाह ताला क़यामत के हम्म, दिन तमाम लोगों को एक खुले मैदान में जमा करेगा, और ऐलान किया हम्म, जाएगा कि दुनिया में जो कोई जिसकी इबादत करता था वो उसके पीछे चला जाए। चुनाचे सूरज की पूजा हम्म, करने वाले उसके पीछे चल पड़ेंगे, वो उनको जहन्नम में जा गिराएगा। चांद की परस्तिश करने हम्म, वाले उसके पीछे चल पड़ेंगे और जहन्नम में जा गिरेंगे, और दूसरे मुख्तलिफ बुतों हम्म, की इबादत करने वाले उनके पीछे चल पड़ेंगे और इस तरह जहन्नम में गिर जाएंगे। सिर्फ अहले ईमान बाकी रह जाएंगे, जबकि उनमें मुनाफिकीन और कुछ अहले किताब भी होंगे। ये 702 नंबर सफे की पहली लाइन पढ़ रहा हूं कि ये जो अब लोग बच जाएंगे और ना, भाई इनमें यहाँ पे मुनाफिकीन रुकिएगा। भी और अहले किताब भी होंगे। फिर आप हम्म, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ के इशारे से अहले किताब की तादाद की किल्लत की तरफ इशारा किया। फिर अल्लाह ताला हम्म, उनके पास आकर उनसे कहेगा तुम जिसकी इबादत किया करते थे उसके पीछे क्यों नहीं जाते? वो कहेंगे हम तो हम्म, एक अल्लाह की इबादत किया करते थे और हमने अभी तक उसको हम्म, देखा ही नहीं। फिर अल्लाह ताला अपनी पिंडली को नुमाया करेगा, जो लोग सिर्फ अल्लाह ताला को सजदा किया करते थे वो फौरन अल्लाह के सामने हम्म, सजदा रेज हो जाएंगे, और जो लोग महज दिखलावे हम्म, और शोहरत के लिए सजदे करते थे वो सजदा नहीं करेंगे बल्कि गुद्दी के बल गिर जाएंगे। इस हदीस में आपने देख लिया कि अहले किताब को भी जियारत होगी। तो ये जो जी, इंजीनियर साहब डॉक्ट्राइन पेश कर रहे हैं जी हमारी इबादतों का फायदा क्या है, तुम्हारी इबादतों का मकसद क्या है अगर हमने अल्लाह को नहीं देखना, तो सर आपकी हदीसों में आया है फाजर भी देखेंगे अल्लाह को, मुनाफिक भी देखेंगे अल्लाह को, जी, अहले किताब भी अल्लाह को देखेंगे। तो लिहाजा दीदार तो इनको भी हो जी, जाएगा। दूसरी बात शाह साहब कि हम कहते हैं इंजीनियर साहब हमने जन्नत पे लानत क्यों की, क्योंकि ये सब लोग तो जन्नत के बाहर ही अल्लाह का दीदार कर लेंगे, तो आपने जन्नत पे लानत करने की आपको हम्म। जरूरत क्या थी इस अकीदे को स्टैब्लिश करने के लिए? अब आप मुझे जन्नत डर से है बाहर कि कल आप यौम हशर जी, पे, हाँ यौम हशर पे ना कर दे हम्म, वो कहीं लानत, मुझे तो ये डर लगा हुआ है जी, इंजीनियर साहब से कि आप तो यौम जी, हशर पे कर दो, क्योंकि ये दीदार जन्नत के बाहर हो रहा है हम्म, सर। और ये सिर्फ मोमिनों को जी, नहीं जी, हो रहा है, ये अहले किताब फासिक मुनाफिकीन को भी हो रहा है इनके अकीदे के मुताबिक। अच्छा जी ये है सही जी, मुस्लिम जनाब, पहली जल्द है जनाब, मुस्लिम बिन हज्जाज शपूरी साहब की हदीस नंबर इसकी है हम्म, 191।
उस हदीस में वो लिखते हैं, और 469 उस किताब की तरतीब के लिहाज से, कि हम क़यामत के दिन फुला फुला सिमत से आएंगे। देखो, यानी इस सिमत से जो लोगों के ऊपर है, कहा सब उम्मतें अपने अपने बुतों और जिन माबूदों की बंदगी करती थीं उनके साथ बुलाई जाएंगी, एक के बाद एक। फिर उसके बाद हमारा रब हमारे पास आएगा और पूछेगा तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तो वो कहेंगे हम अपने रब के मुंतजिर हैं। वो फरमाएगा मैं तुम्हारा रब हूं। यानी अल्लाह ताला फिजिकल उनके सामने एग्जिस्ट कर रहा है, फिजिकल आया हुआ है। वो अल्लाह कहेगा मैं हूं रब। तो सब कहेंगे जब हम तुम्हें देख लें, तो वो हंसता हुआ उनके सामने जलवा अफरोज हो जाएगा। उन्होंने कहा वो उन्हें लेकर जाएगा और वो उसके पीछे होंगे। उनमें से हर इंसान को, मुनाफिक को, ये मोमिन, एक नूर दिया जाएगा, वो उस नूर के पीछे चलेंगे। शाह साहब, पहली हदीस में था अल्लाह ताला शक्लें बदल रहा है, एक शक्ल में आएगा फिर दूसरी शक्ल बदल देगा। फिर आया कि नहीं, अल्लाह ताला एक शक्ल में आएगा, लोग नहीं पहचानेंगे तो अल्लाह ताला पिंडली खोल लेगा। तीसरी अब मतलब ये आ रहा है कि अल्लाह ताला जब शक्ल में आएगा वो नहीं पहचानेंगे तो अल्लाह ताला हंसने लग पड़ेगा। जब हंसेगा तो ये पहचान जाएंगे कि वो ये तुम्हारा खुदा है। तो क्या पता वो आगे दांतों से पहचान ले। आगे चलते हैं। ये है आगे अस्तगफिरुल्लाह। सिलसिलतुल, ये खुदा का, ये खुदा अलियाज़ुबिल्लाह, नहीं है ये हाँ जी, ये इन्होंने हकीकत है। ये हम आगे वो इंशाल्लाह है। इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये है इसके सिलसिलतुल लिए अहादीस इसके लिए सहीहा। आप, बल्कि जहर भाई, इसके लिए लफ्ज अल्लाह ताला भी इस्तेमाल ना करे ना। इनके ये इस्तिसराती जो नजरियात है, इनके लफ्ज जी, अल्लाह ताला इस्तेमाल ना हकीकत है। करे। जी, ये ये अल्लाह ताला नहीं हदीस हमारा। सही है, सिलसिलतुल अहादीस सहीहा इमाम अलबानी का ना 2511 नंबर हदीस है जनाब। मोमिनों को अल्लाह के पास सजदे में करना, ये हेडिंग इन्होंने बांधी। अबू हुरैरा बयान करते हैं कि नबी खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब अल्लाह ताला रोजे क़यामत अगले पिछलों को जमा करेगा तो वो मोमिनों के पास आएगा। उस वक्त मोमिन किसी ऊंची जगह पर होंगे और अल्लाह ताला पूछेगा, क्या पूछेगा जी अल्लाह ताला के, अपने रब को पहचानते हो? वो कहेंगे अगर वो अपना तारुफ करवा दे तो हम पहचान लेंगे। फिर अल्लाह ताला दूसरी दफा बात करेगा और उनके सामने हंसेगा। ये मंजर देख कर वो सजदे में गिर पड़ेंगे। इमाम अलबानी फरमाते हैं ये हदीस सही है, यानी अब वो हंसने से पहचान रहे हैं। अगली हदीस वो लिखते हैं मुनाफिकों को सजदे से रोक दिया जाना। वो इस हदीस में लिखते हैं कि अल्लाह ताला उनके पास आएगा और पूछेगा क्या वजह है, लोग चले गए हैं तो तुम यहीं खड़े हो? वो कहेंगे हम अपने माबूद का इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह ताला पूछेगा क्या तुम अपने माबूद को पहचानते हो? वो कहेंगे अगर वो हमें अपना तारुफ करवा दे तो हम पहचान लेंगे। इतने में अल्लाह ताला अपनी पिंडली से पर्दा उठा देगा, वो सजदे में गिरेंगे और मुनाफिक खड़े खड़े रह जाएंगे और सजदा नहीं करेंगे। इमाम अलबानी फरमाते हैं ये हदीस सही है। यानी कभी वो फरमाते हैं अल्लाह ताला चेहरा चेंज करेगा, कभी फरमाते हैं पिंडली दिखाएगा, कभी फरमाते हैं वो हंसेगा तो लोग पहचानेंगे। आगे चलते हैं इस हदीस की मजीद तहकीम दिखाने के लिए मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की तरफ। ये है राबे अशर, इसका जुज है जनाब, हमजा अहमद ज़ैद साहब की है, 19,544 इसकी हदीस है। इसमें एक और लफ्ज ऐड है। इसमें ये है कि जब अल्लाह ताला हमारे पास आएगा, हदीस के लफ्ज हैं, और हम एक मकान पर होंगे, बुलंद मकान पर, यकूलु मन अंतुम, तो अल्लाह हमसे पूछेगा तुम कौन हो? फनकूलु नहनुल मुस्लिमून, हम कहेंगे हम तो मुसलमान हैं। तो अल्लाह ताला कहेगा किसका इंतजार कर रहे हो? वो कहेंगे हम अपने अल्लाह का इंतजार करें। यानी अल्लाह ताला पूछेगा ना भैया हो कौन? वो कहेंगे मुसलमान। अल्लाह कहेगा फिर क्या कर रहे हो? वो कहेंगे हम अल्लाह का इंतजार कर रहे हैं। फिर अल्लाह ताला पूछेगा क्या तुम उसको पहचानते हो? तो फिर अल्लाह ताला क्या करेगा, उनके सामने हंसेगा और वो उसको पहचान जाएंगे, वो सज्जे में गिर जाएंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये हंसने की भी कोई तावील ना करे कि कोई हमारा भाई या सुन रहा हो और वो सोचे कि नहीं हंसने का मतलब ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। नहीं सर, वो तावील ना करें, इनके यहाँ तावील है नहीं। चलती क्या आगे मैं आपको दिखाता हूँ। आगे चले जाए जनाब। ये जमुल फवाइद किताब है, जामिउल उसूल व मजमू ज़वाइद, इमाम आज़मी की किताब को इन्होंने तरतीब दिया जनाब। जन्नत और जहन्नम के बाब ये मुस्लिम की हदीस लिखते हैं जिसमें अल्लाह के हंसने का जिक्र आया ना, मुस्लिम की हदीस में कि अल्लाह ताला हंसेगा। इसकी शरह में वो लिखते हैं कि लेकिन अल्लाह ताला, अल्लाह का करम देखिए कि वो उसकी इस हैरत पर कितना हंस रहा है, जैसा कि उसकी शान के लायक है। वो हंसता है, किसी तावील की जरूरत नहीं। फतुल बारी। वो कहते हैं कि हंसने से मुराद आप ये नहीं कहें कि हंसने से मुराद उसकी रिजा है या कुछ और है, बल्कि हंसने से मुराद कि वाकई हंसता है, इसमें कोई इधर उधर की तावील की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, अब हमने यहां तक शाह पढ़ लिया कि अल्लाह ताला क्या है, अर्श के नीचे है, अपने घर में है, फिर उस घर में कुर्सी पर बैठा है, कुर्सी चिर चिर कर रही है। नबी खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर जाते हैं, वो दीदार फरमाते हैं, शिफात की उन्हें इजाजत मिलती है, वो बाहर आते हैं, फिर अल्लाह ताला बाहर आता है। फिर एक बंदे के, हर बंदे के एक एक करके उसके कांधे पे हाथ रख के उसको साइड पे ले जाता है, क्या वो मैंने आपके हिसाब लेना है। फिर उसका जाके हिसाब लेता है। फिर अल्लाह ताला क्या करता है कि अल्लाह ताला उनके सामने एक शक्ल में आता है और कहता है मैं तुम्हारा रब हूं। वो कहते हैं हम तो नहीं मानेंगे। फिर अल्लाह ताला शक्ल को चेंज कर देता है अपनी, वो कहते हैं हाँ अब हमने पहचान लिया। दूसरी जगह ये है कि वो अल्लाह ताला पिंडली दिखा देता है, वो कहते हैं अब तो पहचान लिया। तीसरी दफा ये है कि अल्लाह ताला हंस देता है, वो कहते हैं हमने अब तो पहचान लिया। दूसरा पॉइंट ये है इसमें कि अल्लाह ताला का याजुबिल्लाह एक हाथ है और वो जहन्नम में भी डालेगा। और तीसरा ये है कि इंजीनियर साहब जन्नत में आप लानत कर रहे हैं तो जन्नत में लानत ना करें, बल्कि अल्लाह ताला जन्नत के बाहर दीदार करवा रहा है। चौथा पॉइंट ये है कि इंजीनियर साहब जो डॉक्ट्राइन पेश करते हैं कि नेकी हम करते ही इसलिए कि अल्लाह के दीदार करने, तो सर बेफिक्र हो जाए, आपके अकीदे के मुताबिक मुनाफिक फाजिर और अहले किताब भी दीदार करेंगे।
آگے ہم چلتے ہیں جناب. یہ دیدار ہوگا کیسا؟ یہ کتاب ہے جی مقالات جلد جی نمبر 2 حافظ زبیر علی زئی صاحب کی. اس میں باب باندھتے جی ہیں اصول دین کے ایک باب باندھتے ہیں نا اوپر. یہ ایک رسالہ جی ہے, اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں تو اس کو عنوان دیتے ہیں اصول دین. صفحہ نمبر 18 پر جا کر وہ لکھتے ہیں کہ امام ابو محمد عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی نے فرمایا, میں نے اپنے والد ابو حاتم الرازی اور ابو زرع الرازی سے اصول دین میں مذاہب اہل سنت کے بارے میں پوچھا, اور یہ کہ انہوں نے تمام شہروں کے علماء کو کس عقیدے پر پایا ہے, آپ دونوں کا کیا عقیدہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا, ہم نے حجاز, عراق, مصر, شام اور یمن کے تمام شہروں میں علماء کو اس مذہب پر پایا ہے. اب کس مذہب پر پایا ہے؟ اگلے صفحے پر چلے جائیں, صفحہ نمبر 19. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں نظر آئے گا, جنتی لوگ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہاں دیکھنے کا کوئی اور دل سے دیکھنا یا کوئی اور مراد ہے, بلکہ عقیدہ ہے سنیوں کا کہ اللہ تعالیٰ ان آنکھوں سے نظر آنے کے لائق ہے. اب ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھیں گے؟ آگے چلے جائیے جناب, کہ اللہ تعالیٰ ان آنکھوں سے کیسے نظر آئے گا. کھائی تو دے رہے ہیں. جہر بھائی آپ کی آواز غائب ہو گئی ہے, اگر آپ کائنڈلی چیک کر لیں, ایک بار باہر نکلیں دوبارہ آئیں, میں آپ کو ریموو کرتا ہوں. معذرت چاہتے ہیں کہ انٹرنیٹ کی پرابلم شاید ہو چکی ہے جوہر بھائی کے ساتھ, تو بجائے کہ میں خود پڑھوں, میں سوچ رہا ہوں کہ وہی آئیں گے تو وہی پڑھیں گے, اس کو ایکسپلین کریں گے. تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ شاید دوبارہ آ جائے. اس آمین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ایک بھائی نے بڑا پیارا یہاں پہ کمنٹ بھی کیا تھا, ان کا نام تھا یہ جو سکلین حیدر صاحب. وہ کہتے ہیں کہ جو فکشن موویز ہیں نا, شاید اس کا اسکرپٹ جو ہے وہ اہل سنت بندوں نے ان کتابوں سے لیا ہے, کہ ان کا خدا جو ہے وہ ایک بندے کی شکل کا ہے, تقریباً انہوں نے یہی شکل جو بتائی ہے. اچھا, یہ چیزیں بائبل میں بھی لکھی ہوئی ہیں. سامعین آپ کی اطلاع کلیئر ہے کہ یہ سب چیزیں وہاں سے انہوں نے کاپی پیسٹ کی ہیں تورات اور انجیل وغیرہ سے. تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ خدا کی شکل جو ہے وہ آدم علیہ السلام جیسی انہوں نے بتائی ہے, اور پھر انہوں نے ہاتھ پاؤں وہ سب چیزیں جو ہیں وہ اسی طرح یہ بتاتے رہے. جوہر بھائی تشریف لے آئے ہیں. جی السلام علیکم جوہر بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا جی شاہ جی صاحب کہاں تک میں پہنچ گئے ہیں؟ یہ وہی میں نے کوئی نہیں العقیدۃ آگے پڑھا, الحسنہ. میں آپ کا انتظار ہی کر رہا تھا. اچھا جی اچھا القیدۃ الحسنہ آ گیا. اچھا, جزاک اللہ خیر جی. یہ اب اللہ تعالیٰ کیسے نظر آئے گا جی, یہ وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کیا لکھتے ہیں؟ عقیدۃ الحسنہ سے مراد عقیدۃ الحسنہ عربی والا یا اردو والا حسنہ ہے؟ ہاں جی, یہ ان تو اس میں وہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے نظر آئے گا؟ عبد الحمید سواتی صاحب کہہ رہا. جی جی وہ فرماتے ہیں کہ جی عقیدے میں لکھتے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب کے, اور باری تعالیٰ کا دیدار ایمان والوں کو قیامت تک نصیب ہو, قیامت کے دن نصیب ہوگا. اور اس دیدار کو دو طرح سے وضاحت کی گئی ہے. ایک اس طرح کہ مومنین پر اللہ ایسا انکشاف کرے جو عقلی تصدیق سے بہت زیادہ ہوگا, گویا کہ آنکھ سے ہی اسے دیکھ رہے لیکن اس میں سامنا نہیں ہوگا, مقابلہ نہیں ہوگا, جہت نہیں ہوگی, رنگ نہیں ہوگا, شکل نہیں ہوگا. دوسری کیا طریقہ ہے وہ رؤیت کا دوسرا, یہ ایک معنی وہ لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں دوسرا کیا معنی, آگے کیجیے گا کائنڈلی. وہ کہتے ہیں رؤیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف صورتوں میں ان کے سامنے متمثل ہو, جیسا کہ سنت اور حدیث میں مذکور ہے. بس وہ لوگ باری تعالیٰ کو اپنی آنکھوں کے ساتھ شکل, صورت, رنگ میں اور آمنے سامنے کی طرح دیکھیں گے, جیسا کہ خواب میں واقع ہوتا ہے, جس کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, جہاں آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا. اسی طرح لوگ قیامت میں اس کو عیاناً یعنی بالکل ظاہری آنکھوں سے دیکھیں گے, جس طرح دنیا میں خواب کے اندر دیکھتے ہیں. اور رؤیت کی یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں اور ان پر اعتقاد رکھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے بھی ہوگا, اور اللہ تعالیٰ کی صورت ہوگی, شکل ہوگی, رنگ بھی ہوگا, اور اللہ تعالیٰ شکلیں چینج کر بھی جائے گا ہمارے سامنے. یہ ان کا عقیدہ ہے جناب اللہ تعالیٰ کے بارے میں, کہ وہ نظر آئے گا تو کیسے نظر آئے گا. تو یہ تو پتہ چل گیا نا کہ یہ تو پوری جسمیت کے آپ قائل ہو گئے ہیں بھائی, آپ تو جسم مان رہے ہیں اللہ کا, کیونکہ یہ ساری جسم کی خصوصیات ہیں. یہ دیکھیے شرح عقیدہ واسطیہ ابن تیمیہ صاحب کیا ہے, محمد بن صالح العثیمین اس کے شارح ہیں, وہ کیا لکھتے ہیں کہ آیا واقعی کچھ جسم ثابت ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ عقلی دلیل, رؤیت باری کے منکرین عقلی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ اس بات رؤیت سے اللہ تعالیٰ کے لیے جسم کا ہونا لازم آتا ہے, جو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ممتنع ہے, اس لیے کہ یہ تشبیہ اور تمثیل کو مستلزم ہے. وہ کہتے ہیں اس دلیل کی تردید, اگر اللہ تعالیٰ کی رؤیت سے اس کا جسم ہونا لازم آتا ہے تو ضرور آئے,
مگر ہم علم الیقین کی حد تک جانتے ہیں کہ وہ مخلوق کے اجسام سے مماثل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خود فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے، اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ مگر جسم کی نفی یا اس بات کا قول متکلمین کی اختراع ہے کہ کتاب و سنت میں اس کی نفی وارد ہے اور نہ اس بات۔ شاہ صاحب وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسم لازم آتا ہے اس کا، وہ کہتے ہیں بے شک لازم آئے، فرق ایک ہے کہ وہ ہمارے جیسا نہیں ہوگا، یعنی اس کی شان کے لائق جو بھی جسم ہے جسم ہوگا، اس کا انکار نہیں کر رہے، لیکن کہہ رہے ہیں فرق یہ کہ ہماری طرح نہیں ہوگا۔ وہ تو ظاہر جبرائیل علیہ السلام کا جسم بھی ہماری طرح نہیں، وہ تو اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جسم ہوگا۔ اچھا آگے وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں جسم کی نفی یا اس بات کا قول متکلمین کی اختراع ہے، کتاب و سنت میں اس کی نفی اللہ کی جسم، جی وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے جسم کی نفی قرآن اور حدیث میں وارد ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو متکلمین نے اختراع بنائی ہے جسم کی، ورنہ اللہ کی یعنی ان کے نزدیک قرآن اور حدیث میں کوئی نفی نہیں ہے کہ اللہ کے جسم نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر آج یہ خود کہہ دے نا محمد بن صالح العثیمین کہ نہیں میں تو اللہ کو جسم نہیں مانتا، تو ہم کہیں گے آپ تو کہہ رہے قرآن اور حدیث میں جسم کی نفی نہیں ہے، تو آپ تو بدعتی ہیں، آپ کیسے کہتے ہیں میں نہیں مانتا؟ اچھا اب ہم تشیع کی طرف چلتے ہیں صاحب، یہ خلاصہ کرتے ہیں۔ اہل سنت کا ہم نے بتا دیا کہ وہ جو تشریحات ہیں وہ جنہیں صاحب نے نہیں بتائی ہیں، تو اس عقیدے کو ان کے ہاں آن کیا گیا ہے۔ اب ہم تشیع کی طرف چلتے ہیں۔ یہ عقائد امامیہ استدلالی شرح ہے آیت اللہ جعفر السبحانی صاحب کی۔ تشیع اس پوائنٹ آف ویو میں کیا کہتے ہیں، اس عنوان پر ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ خدا کے صفات سلبیہ۔ صفات سلبیہ کا مقصد یہ ہے کہ خدا متعال کی ذات مقدس ہر قسم کے عیب اور نقص اور احتیاط سے پاک اور منزہ ذات خدا چونکہ بے نیاز اور کمال مطلق ہے، لہذا ہر اس وصف سے پاک اور منزہ ہے جس میں نقص عیب اور احتیاط پائی جاتی ہو۔ اس لیے اسلام کے متکلمین کا قول ہے کہ خدا جسم نہیں ہے، وہ کسی چیز کے لیے مکان نہیں ہے اور کسی چیز میں حلول نہیں کرتا، کیونکہ یہ سب خصوصیات موجودات کے عیب اور احتیاط سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ خدا کے لیے معیوب صفات میں ایک اور اس کا مرعی ہونا ہے، چونکہ مرعی ہونے کی صورت میں ضروری ہے کہ اس میں دیکھے جانے کے شرائط اور حالات پائے جاتے ہوں۔ نمبر ایک جگہ اور خاص جہت میں پھر مسئلہ ہو گیا۔ چلے میں آگے سے شروع کرتا ہوں۔ اندھیرے میں نہ ہو یعنی اس پر روشنی پڑ رہی ہو، اس کے اور دیکھنے والے کے درمیان ایک معین فاصلہ ہو۔ واضح ہے کہ یہ شرائط ایک مجسم اور مادی وجود کے آثار ہیں، نہ کہ خدائے متعال کے۔ اس کے علاوہ خدا کا مرئی ہونا دو حالت سے خارج نہیں، یا اس کا پورا وجود مرئی ہے یا اس کے وجود کا کچھ حصہ مرئی ہے۔ پہلی صورت میں خداوند متعال محیط اور محدود ہوگا، اور دوسری صورت میں اجزاء پر مشتمل ہوگا۔ یہ دونوں صورتیں خدائے بے نیاز کی شان کے خلاف ہیں۔ جوہر بھائی نے یہاں سے کہاں سے پڑھنا تھا، میں ان کا انتظار ہی کرتا ہوں تو بہتر ہے۔ تو اگر آپ دیکھتے ہیں 5 منٹ اگر کنیکشن آپ کا صحیح رہا تو پھر ہم جاری رکھیں گے، ورنہ پھر بند کر دیں گے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ظاہری آنکھوں سے خدا کو دیکھنا عقلی طور پر ممتنع اور ناممکن ہے، اور قرآن مجید میں خدا کو اس طرح دیکھے جانے سے انکار کرتا ہے۔ قرآن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے اصرار پر خدا سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنا جلوہ دکھا دے تو انہیں منفی جواب ملتا ہے، جیسے کہ ارشاد رب العزت ہے، انہوں نے کہا پروردگار مجھے اپنا جلوہ دکھا دے، ارشاد ہوا تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ ممکن ہے یہ سوال پیدا ہو کہ خدا کو دیکھنا ممکن نہیں، تو قرآن کیوں فرماتا ہے کہ قیامت کے دن نیک بندے اس کو دیکھ سکیں گے، جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے سورہ قیامت کے اندر کہ اس دن بعض شاداب چہرے اپنے رب کی طرف دیکھیں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آیت کریمہ میں دیکھنے کا مقصد رحمت خداوندی کی امید اور انتظار ہے، کیونکہ ان آیات میں اس مطلب سے مربوط 2 دلیلیں موجود ہیں۔ نمبر 1، دیکھنے کو چہرے کی طرف نسبت دی گئی ہے اور فرماتا ہے شاداب چہرے اس کو دیکھیں گے۔ اگر مقصد خدا کو دیکھنا ہوتا تو ضروری تھا کہ دیکھنے کو آنکھوں کی طرف نسبت دی جاتی، نہ چہرے کی طرف۔ نمبر 2، اس سورہ مبارکہ میں 2 گروہوں کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ ایک وہ گروہ ہے جن کے چہرے درخشاں اور شاداب ہیں، ان کی جزا میں یہ جملہ کہا گیا کہ وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جن کے چہرے افسردہ اور غمناک ہے، اور ان کا صلہ اس جملے سے دیا گیا جنہیں یہ فکر ہوگی کہ کب کمر توڑ مصیبت وارد ہونے والی ہے، اس کو بیان کیا گیا۔ آگے چلتے ہیں جناب۔ دوسرے جملے کا مقصد واضح ہے، اور یہ کہ یہ گروہ آگاہ ہے کہ ایک کمر توڑ عذاب دوچار ہونے والا ہے، اس لیے فطری طور پہ یہ گروہ اپنے ایسے ہی عذاب کا متوقع ہوگا۔ ان 2 گروہوں کے درمیان مقابلہ کا قرینہ سے پہلی آیت کے مفہوم اور مقصد کو آسانی سے پایا جا سکتا ہے، اور وہ یہ کہ شاداب چہرے والے رحمت خدا کے منتظر ہوں گے، اور یہ جو کہا گیا ہے کہ خدا کی طرف دیکھتے ہیں، اس سے انتظار رحمت کی طرف اشارہ اور کنایہ ہے۔ اس سلسلے میں عربی اور فارسی میں بہت سی ضرب المثل موجود ہیں۔ فارسی میں کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کی آنکھیں دوسرے کے ہاتھ پر ہیں، یعنی ان سے مدد کی توقع ہے۔ نیچے کی جگہ کائنڈلی یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے رؤیت کی درخواست دراصل بنی اسرائیل کے اصرار پر تھی
کہ وہ ان سے کہتے تھے جس طرح آپ خدا کی آواز سنتے ہیں اور ہم سے بیان کرتے ہیں اسی طرح خدا کو بھی دے کر اس کی توصیف ہم سے بیان کیجئے. اور سورہ بقرہ میں وہ لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک خدا کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں، یہ ان کی فرمائش تھی. تو ان کی فرمائش پر موسیٰ علیہ السلام نے جا کر یہ تقاضا کیا. تو موسیٰ علیہ السلام کا اپنا یہ تقاضا نہیں تھا، ان کی قوم کی فرمائش تھی. آگے چلتے ہیں ذرا. جی شاہ صاحب. اچھا پھر ایسا کرتے ہیں اس کے لیے الگ نشست رکھ لیتے ہیں. یہ جو میں سوچتا ہوں کہ شیعہ جو ہے نا سارا ڈسٹرب ہو جائے گا عنوان آگے جو بھی ہے اس طرح کر کے کرتا رہے گا تو. ہاں جی، کیونکہ آگے روایات ہے، آیات ہے، استدلال ہے. آپ کائنڈلی بس ایسا کریں کہ یہاں سے ایک چیز دکھا دے کہ انجینئر صاحب کی آپ اس میں ایک حدیث آپ کو دکھاتا ہوں. آپ وہ والی حدیث اگر کائنڈلی دکھا دے اس پی ڈی ایف کے آپ آخر میں چلے جائیں کہ کیا اہل سنت میں بھی ان آیات سے استدلال موجود ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا جا سکتا، جن سے اپنی شیعہ کا استدلال پڑھا ہے. اس پی ڈی ایف کے آپ آخر میں چلے جائیں. جی صحیح مسئلہ ہے، یہ صحیح مسلم ہے جناب. یہ ایسے کیا ان آیات سے جو ہم نے ابھی آپ کو دکھایا کہ ہم استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا، سر یہ آیتیں محکم ہیں، اس میں کوئی اختلاف شیعہ سنی کی تفسیر میں ہے ہی نہیں کہ ان آیتوں سے یہی مراد ہے کہ اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا. اور وہ جو اہل سنت استدلال کرتے ہیں وہ متشابہ سے کرتے ہیں، اور متشابہ کا قانون یہ ہے کہ محکم کی طرف پلٹایا جاتا ہے. اس میں حدیث نمبر ہے جناب 170 اس باب کے لحاظ سے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ 3 چیزیں ہیں جس نے ان میں سے کوئی بات کہی اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھا. میں نے پوچھا وہ باتیں کون سی ہیں؟ انہوں نے فرمایا جس نے یہ گمان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھا. آگے جائیے گا اگلی صفحے پر. اس کی وہ دلیل کیا دیتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں پھر ام المومنین نے فرمایا کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں سنا کہ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، وہ آنکھوں کا ادراک کرتا ہے اور وہ باریک بین ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. تو بی بی عائشہ نے قرآن کی اس آیت سے استدلال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا جا سکتا، اور جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نبی خاتم نے دیکھا ہے، تو جب نبی خاتم نے نہیں دیکھا ہے تو کوئی جعفر بھائی کی پھر آواز جو ہے ختم ہو گئی ہے. ہم آخری حدیث پڑھ دیتے ہیں. یہ دیکھیں جی صفحہ نمبر 287 میں باب نمبر ہے جو 78. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ وہ نور ہے، میں اسے کہاں سے دیکھوں. یہ حدیث نمبر ہے 178 اور یہاں پہ 443 نمبر بھی اس حدیث کا ہے. یزید بن ابراہیم نے قتادہ سے، انہوں نے عبداللہ بن شقیق سے، انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ آپ نے جواب دیا وہ نور ہے، میں اسے کہاں سے دیکھوں. یعنی کہ یہاں پہ بھی خدا کے دیکھنے کی نفی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نا اگلے پروگرام کریں گے، تو اگلے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم جو شیعہ عقائد ہیں ان کو بیان کریں. ہمارے انٹرنیٹ کا مسئلہ آ رہا ہے، اس لیے ہم سامعین اور ناظرین سے معذرت چاہتے ہیں. جی ثاقب یہ پڑھ لیے آپ نے تینوں صفحے پڑھ لیے؟ نہیں میں نے 2 صفحے پڑھے، تیسرا اگر آپ نے پڑھنا ہے تو پڑھ دیں. تو پھر ہم اوپر کون سا وہ آپ نے روایت پڑھ لی ہے؟ اس سے اوپر جو روایت تھی، اس سے اوپر جو مسلم کی روایت تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھ سکتا ہوں وہ نور ہے، جی یہ پڑھ لیا آپ نے؟ جی پڑھ دی میں نے. تو یہاں بھی خاتم نے فرما دیا اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. یہ فتاوی علمیہ ہے جناب توضیح الاحکام. اس میں فرماتے ہیں کہ ایک تابعی ہے سکہ تبع تابعی، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں رب تعالیٰ کو دیکھا ہے. وہ کہتے ہیں اس کی سند صحیح ہے. اب یہ آپ نے 3 باتیں آپ کو دکھا دی جناب. اب آپ کائنڈلی صرف انجینئر کی 3 ویڈیو چلا دیجیے گا، اس کے جواب آلریڈی انہی باتوں کے اندر موجود ہیں. جو آپ کے پاس ویڈیوز موجود ہیں وہ آپ ان کی فار ایگزامپل ایک وہ ویڈیو ہے جس میں وہ کہیں گے کہ ہاں ان آیات کا یہی مطلب ہے کہ اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا. اور پھر اما عائشہ نے کہا یہ تو اللہ کے نبی کی بات میں نے تمہیں سنائی نا. اب پھر کہا مسروق اور تو قرآن نہیں پڑھتا؟ سورۃ الانعام آیت نمبر 103 لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. آنکھیں اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی، وہ آنکھوں کا احاطہ کرنے والا ہے. وہو اللطیف الخبیر، اور وہ اللطیف ہے الخبیر ہے. برا نہ منیو، شیعہ صحیح کہتے ہیں اس مسئلے سے. شیعہ کا میرا صاحب یہاں پہ کہتے ہیں شیعہ صحیح کہتے ہیں، لیکن بعد میں پھر جاتے ہیں. یعنی کہ اپنی باتوں سے خود پھرنے والا بندہ ہے جی. کبھی کبھی یعنی کہ اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ حق قبول کرنے کی اس میں اہلیت ہوتی ہے، لیکن پھر جاتا ہے یہ بندہ. یہاں پہ کہتا ہے شیعہ صحیح کہتے ہیں. یہی موقف ہے. ویسے ان کے عقائد کے اندر بہت بگاڑ ہے، لیکن اس مسئلے میں ان کا موقف ٹھیک ہے. ہاں بخاری اور مسلم کے مطابق ہے. میرے صاحب بعد وچ کے موت پئی ہے تو پھر گئے اس گل تو اگلی ویڈیو میں صرف ان کے ایک جملے میں ترمیم کی گنجائش ہے کہ بخاری مسلم کے مطابق نہیں، قرآن کے مطابق ان کا یہ کتاب یہ ہے. جی انہوں نے کہا بخاری مسلم کے مطابق، قرآن کے مطابق ان کا کیوں کا کہ اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا. جی اب یہ ویڈیو تاکہ نکال نہ پھر کٹ جائے نا، تو میں کہتا ہوں یہ ویڈیو ان کی کور ہو جائے. علی بھائی آج کا پہلا سوال ہے
آپ نے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے لیکچر میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کی روشنی میں یہ ثابت کیا تھا کہ مرنے سے پہلے کوئی مخلوق اپنے رب کا دیدار نہیں کر سکتی، جبکہ دوسری طرف کئی صوفیاء اور بزرگان دین کو خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ کیا خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا اسی دنیا کی زندگی میں ممکن ہے؟ پلیز تسلی بخش جواب دیجیے گا، شکریہ۔ شکریہ جی، آپ کی تسلی کرواتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیں، ایک تو کیٹاگوریکل عقیدہ جو قرآن سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں کسی شخص کا بیداری کے عالم میں سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا یہ ناممکن ہے۔ اس حوالے سے یہاں پہ قید لگا دیا بیداری کی، کئی ایک دلائل ہیں، اس میں ٹاپ آف دا لسٹ دلیل وہ ہے جو سورۃ الاعراف میں ایک اولو العزم پیغمبر سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، آیت نمبر 143 میں، کہ جب وہ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے پہنچے تو اب ظاہر ہے کہ بار بار ملاقات کے بعد ان کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ میں اپنے رب کا دیدار بھی کروں، تو انہوں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اپنی ریکویسٹ پٹ کر دی کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل اسٹریٹ فارورڈ جواب دیا، قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا تو مجھے نہیں دے سکتا، ولکن انظر الی الجبل، لیکن تم پہاڑ کی طرف دیکھو جس پہ ہم اپنی تجلی نازل کریں گے، اگر یہ پہاڑ قائم رہ گیا، ہماری تجلی کو برداشت کر گیا، تو پھر تم گمان کرنا کہ تم بھی دیکھ سکتے ہو۔ اور پھر اسی آیت میں آتا ہے کہ جب وہ پہاڑ پر اللہ نے تجلی فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ دیکھنے کی وجہ سے نہیں بلکہ انڈائریکٹلی اس پہاڑ پہ تجلی جو پڑی اس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، اور پھر جب ہوش میں ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لائے کہ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ الانعام کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کے دیدار کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے۔ تو ان آیات کی روشنی میں یہ چیز کلیئر ہے کہ یہ سر کی آنکھوں سے دنیا میں تو امپاسبل ہے۔ تو یہ جناب خواب تھا، یہ ہے اصل خواب۔ جہر بھائی اپنا مائک انمیوٹ کریں۔ جہر بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جہر بھائی ٹھیک ہے، جہر بھائی کو آواز نہیں آ رہی، ان کا انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے۔ ہم اپنے سامعین سے معذرت چاہتے ہیں کہ آج ہمارا پروگرام جو ہے وہ جس طرح ہم نے ارادہ کیا تھا اس طرح نہیں ہو سکا، لیکن ہم نے اہل سنت کے حوالے سے ان کا عقیدہ تو بتا دیا، لیکن ہم نے اہل تشیع کا جو عقائد تھے اس کے بارے میں کہ ان کا ان آیات کی تفسیر میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی تفسیر میں کیا لکھا ہے، ہم ان شاء اللہ تعالیٰ یہ اگلی نشست میں بتائیں گے۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔